البلاغہ کی ایک روایت ہے نا، شیعہ حضرات چونکہ حضرت علی کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو نہج البلاغہ کے اندر وہ روایت ہے نا، قیامت کے دن ٹکٹ بھی حضرت علی تقسیم کریں گے جنت کی۔ اتنی بات کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ذرا تھوڑا آگے بھی پڑھ۔ حضرت علی فرمایا ٹکٹ لبنی انہوں ہے جی زبان تے ابوبکر دا نام ہویا۔ کہیں تو میں ٹکٹاں بھی نہیں نہ ونڈنیاں کہ تمہوں میں دئیاں وہاں جی، کیا ٹکٹ بھی انہوں لبنی ہے جی زبان تے ابوبکر دا بھی نام ہوئے، عمر پاک دا بھی نام ہوئے تے میرے عثمان دا بھی نام ہوئے۔ تے تمہاں حاضر رہنا ذرا حاضر۔ بڑیاں گلاں نے انشاءاللہ تعالیٰ جنہیں تمہوں اج دے خطبے چوں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نویاں تو نویاں ملن گیاں۔ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے یہ بذات خود جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ علی منی و آنا من علی۔ فرمایا علی کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اب یہ غزوہ احد کی بات ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے پہلے کفار کے ان لوگوں پہ وار کیا جن کے ہاتھ میں جھنڈے تھے، اور کہا جھنڈا جو وہی بلند ہوگا جو علی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں جی، جھنڈا جو وہی بلند ہوگا جو حضرت جبریل آئے، آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور سارے میدان احد کے اندر ہر ایک نے اپنی جواں مردی کے ساتھ اپنی تلوار کا جوش و جذبہ دکھایا، اپنی تلوار چلا کر دکھائی، لیکن علی کے کیا کہنے ہیں کہ جب جب علی کی تلوار چلتی تھی کفار کے دل میں تب تب ہیبت بیٹھ جاتی تھی۔ میرے آقا نے جبریل کی یہ بات سنی۔ تعریف کون کر رہا ہے؟ اچھی بولو۔ کوئی عام آدمی شخص یا عام فرشتہ نہیں، تعریف کرنے والی ذات جناب جبریل کی ہے کہ جو ایک پر مارے تو ساری زمین ریزہ ریزہ ہو کے اڑنا شروع کر دے۔ وہ جناب جبریل حضرت علی کی جواں مردی پہ واہ واہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا تلوار چلانا الگ بات ہے، علی کا تلوار چلانا الگ بات ہے۔ میرے نبی کو آیا مزہ یہ بات سن کے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تجھے پتہ نہیں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں علی منی وانا من علی، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ جناب جبریل نے کہا اچھا آپ علی سے ہیں، علی آپ سے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نعم یا جبریل، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ جناب جبریل کہتے ہیں حضور اجازت دیں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا حضور علی آپ سے ہے، آپ علی سے ہیں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ جناب جبریل عرض کی تھی حضور مینوں بھی تو اجازت دیو نا، میں بھی کو جانا۔ بھائی تو کیا؟ ہاں حضور جی علی تواڈے وچ تسی علی چ تو میں تواڈے دوواں چ۔ اللہ اکبر۔ پہلا جملہ جناب جبریل کا، اور نہج البلاغہ کی یہ روایت ہے، وہی مقام احد ہے۔ توجہ رکھیے گا بات پہ، وہی مقام احد ہے، یہ نہج البلاغہ کی روایت ہے، وہی مقام احد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا احد کے دن میرے جسم پر 17 زخم میرے جسم پر آئے۔ ایک مرتبہ تلوار لگی، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ جب چوتھی مرتبہ میرے جسم پر تلوار لگی نا تو ایک مرتبہ زمین پر گرا، سونے چہرے والا، سونی زلفوں والا، سونے لباس والا، سونی خوشبو والا ایک نوجوان مرد میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے علی اٹھ جا، تو وہی ہے اور جس سے نبی بھی محبت کرتا ہے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ چوتھا وار میرے جسم پر لگا، چوتھا میں زمین پر گرا، جو مجھے اٹھانے والا تھا اس کا چہرہ بھی سونا، اس کی زلفیں بھی سونی، اس کا جبہ بھی سونا، اس کی بات بھی سونی، اس کی خوشبو بھی سونی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے قم یا علی، علی کھڑا ہو جا۔ اچھا کھڑا ہو گیا ہوں، اور تو کون ہے یہ چھوڑ، میرے جملے سن
سن علی تو وہ ہے جس سے رب بھی محبت کرتا ہے، رب کا رسول بھی محبت کرتا ہے، تو وہ ہے جسے 7 زمینیں بھی جانتی ہے، 7 آسمان بھی جانتے ہیں، تو وہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ علی کہتے ہیں 4 بار میرے جسم پر ہوئے، میں زمین پر گرا، اس کی گفتگو نے مجھے جوان کیا، میں کھڑا ہوا، میں نے لڑنا شروع کیا، 17 زخم میرے جسم پر آئے، نہ میں ڈگمگایا نہ میں گرا، جوان مردی سے لڑا، احد کا مقام ختم ہوا، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور وہ نوجوان میں نے دیکھا نہیں، حضور وہ نوجوان نہ پہلے دیکھا میں نے نہ بعد میں دیکھا میں نے، حضور وہ زلفوں والا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا کون؟ کہا حضور وہ جو غزوہ احد کے مقام پر میرا بازو پکڑ کے اٹھا رہا تھا، قوم یا علی، علی کھڑا ہو جا، تو لاڈلا ہے، کھڑا ہو جا، تو شیر ہے، کھڑا ہو جا، تو اللہ کا پیارا ہے، کھڑا ہو جا، رسول کا پیارا ہے، کھڑا ہو جا۔ حضور مجھے سمجھ نہیں آئی وہ جوان کون تھا، اور سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا قرن اللہ عینیک ذاک جبرائیل، اے میرے علی اور مقام احد میں جو تجھے پکڑ پکڑ کے اٹھا رہا تھا وہ جبریل۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، کہا تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور تو سونا ہے، اور تیری کیا بات ہے، اور تیرا چہرہ کمال ہے، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا وار کرنا، اور تجھ پہ میں قربان۔ علی تجھے پتا نہیں جو پکڑ پکڑ کر تیری تعریفیں کر کر کے، کسی کی تعریف کرے تو، کسی کی تعریف کروں میں، کسی کی تعریف کرے ماں تے دادی تے نانی تے میرا علی ہوے تعریف خدا کر رہا ہے تے نال جبریل کر رہا ہے۔ ہائے ہائے میرے علی کا قرآن سے، ہاں میرے علی کا قرآن سے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج، ہائے ہائے ایسے نہیں لکھا گیا، ایسے نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، ایسے نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جدھر جائے گا حق ادھر جائے گا، علی جدھر جائے گا حق، اچھی بولو، علی جدھر جائے گا حق، علی جدھر جائے گا حق۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ کے اندر ذکر خیر ہونا شروع ہوا، کبھی صدیق اکبر کا، کبھی عمر پاک کا، کبھی عثمان غنی کا، اور کبھی علی پاک کا۔ یہ ذکر چل رہا تھا کہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے بذات خود اپنی زبان مبارک سے یہ جملے ارشاد فرمائے، کہا اے کائنات والو، علی کے لیے جو میری زبان کہتی ہے تم بھی سنتے جاؤ، ابو بکر کے لیے جو میری زبان کہتی ہے وہ بھی سنتے جاؤ، عمر کے لیے جو میری زبان کہتی ہے وہ بھی سنتے جاؤ، عثمان کے لیے جو میری زبان کہتی ہے وہ بھی سنتے جاؤ، علی کے لیے جو میرے جملے ہیں وہ بھی سنتے جاؤ۔ حضرت یہ حدیث تو سنیے گا، حضرت علی بذات خود راوی ہیں، آپ کہتے ہیں حضور فرما رہے ہیں کیا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ واتک بلالا من مالہ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر۔ حدیث کا راوی کون ہے؟ علی شیر خدا، حدیث بیان کرنے والے شیر خدا بذات خود ہیں۔ کہا میرے نبی نے یہ فرمایا اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر۔ حضور وجہ کیا ہے؟ کہا ابو بکر وہ ہے جس نے وہ ہجرت کی رات مجھے کندھوں پہ اٹھا کے سفر کیا، غار ثور کے اندر بھی گیا، اپنی جان مجھ پہ قربان کر گیا، اور پھر اس نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح کے اندر دے دیا، اور میرے لاڈلے بلال کو میرے لیے اس کو اپنے مال سے آزاد کروا دیا۔ اللہ رحم
کرے ابو بکر پر۔ آگے ذکر کیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا ترکہ الحق وما لہ صدیق، فرمایا اللہ رحم فرمائے عمر پاک کر کہ عمر پاک وہ ہے یہ نہ زمانہ دیکھتا ہے، نہ زمانے کی سختی دیکھتا ہے، نہ لوگوں کی پہلوانی دیکھتا ہے، نہ لوگوں کی نظروں کو دیکھتا ہے، نہ لوگوں کے روب کے دبدبے میں آتا ہے، بلکہ جہاں کھڑا ہوتا ہے حق کہتا چلا جاتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے حق کہتا چلا جاتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے عمر کی زبان پر ہمیشہ حق جاری رہتا ہے۔ پھر فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ رحم فرمائے عثمان پر، کیوں کیا ہوا؟ تستحیہ الملائکہ، اور اللہ کے سارے فرشتے بھی عثمان سے حیا فرماتے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ رحم اللہ علی، علی پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ اب سب کی صفت بیان کی لیکن علی کے لیے دعا کی ہے، سب کی صفت بیان کی، عمر کی یہ صفت ہے، عثمان کی یہ صفت ہے، ابو بکر کی یہ صفت ہے، لیکن علی اللہ تجھ پر بھی رحم فرمائے۔ ہاتھ اٹھا لیے، اللہم ادر الحق ماؤ ہے سدارا، یا اللہ علی پر بھی رحم فرما۔ اب ہے کیا؟ یا اللہ یہ میری دعا ہے، علی دائیں جائے تو حق دائیں جائے، علی بائیں جائے تو حق بائیں جائے۔ یہ میرے پاس روایت ہے، اور جن کو بغض ہو علی علی سے، یہ جامع ترمذی ہے، یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے اور صحیح بخاری ہے، اور یہ میرے پاس مشکات المصابیح ہے، اور اتنی کتابوں کے اندر، اور حدیث کا رٹا لگانے والوں، اتنی کتابوں کے اندر علی کا ذکر موجود ہے۔ تم کھا رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے کھانے سے علی کا ذکر کم نہیں ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کائنات کے اندر بھی علی علی کرنے والا میں محمد ہوں، اور قیامت کے دن بھی علی علی کرنے والا۔ تیرے مٹا لینے سے، تیرے مٹا لینے سے بدبخت، تیرے مٹا لینے سے لوہے کی لکیر نہ مٹے، علی تو علی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے، اس کی روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بذات خود یہ ارشاد فرمایا کائنات والو یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے انت منی وانا منکا، یہ علی کے بارے حکم ہے، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ آگے سنیے، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، ان کننا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب، آپ کہتے ہیں حضرت سعید خدری حضور کے لاڈلے صحابی، انصاری صحابی، مدینہ کے رہنے والے صحابی، آپ کہتے ہیں جب ہم نے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ سن لیا، علی نبی سے، نبی علی سے یہ جملے ہم نے سن لیے، اس کے بعد ہم نے ہر محفل کے اندر علی کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ جس بھی محفل میں جانا ہم نے علی علی کرنا، جس بھی پروگرام کے اندر ہم نے علی علی کرنا، کسی بھی جلسے کے اندر ہم نے علی علی کرنا۔ اوے اے ابو سعید خدری، آقا کے پیارے لاڈلے صحابی اور رب کے بھی محبوب نظر، اور تم یہ تو بتاؤ نا یار آپ نے اس طرح کہنا کیوں شروع کیا؟ یہ جملے سعید خدری کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کننا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب، قسم بخدا ہر مجلس کے اندر ہم علی کا نام لے کے مومن بھی پہچان لیتے تھے، منافق بھی پہچان لیتے تھے۔ روایت نہ ہو، حدیث نہ ہو، بندہ ناچیز، مجرم بھی ہے، ظالم بھی ہے، روایت بھی ہو، حدیث بھی ہو، اور کوئی مانے نا تو ہم تو پھر سادہ سی بات کہیں گے نا کہ اگر سارے اصحاب نے یہ اپنایا ہوا تھا علی علی کر، مومن دا بھی پتہ لگ جائے گا، منافق دا بھی پتہ لگ جائے گا۔ ٹوٹکا آج بھی وہی ہے، ہائے ہائے میں صدقے جاواں، ٹوٹکا اچھی بولو، ٹوٹکا علی علی کر، جڑا جڑے ٹولے دا کیا پتہ لگ جائے گا۔ ہائے ہائے
روایت نہ ہو حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. حدیث بھی ہو روایت بھی ہو اور پھر بھی کسی کے ماتھے پہ بل پڑے. میں نے کہا ابھی تو میں نے صرف بات اتنی کی ہے کہ حضرت علی کا نام لے کر مومن منافق کی پہچان ہوتی ہے. ابھی تو میں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے فرمایا من کنتم مولاہ فعلی المولا. حضرت بتائیں لکھا کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ بیچارے بھولے لوگ سن جنہ داڑیاں رکھیاں مسیتاں نو لگ گئے. ہاں ہوں تھوڑے جہ بندے چلاک آ گئے ہوں انہاں نو پتہ کیویں کر کے وہانا ہے. ہوں پھر انہاں نو بھی پتہ کتاب کتوں کتوں لبنی ہے. ہوں پھر یہ بھی پتہ کہ انہاں دے گھروں کیویں وہانا ہے تے دوجے تھاں ہوں پتہ سارے لگ گئے نے. ہوں ڈردے نے. ہوں جامع مسجد بین المسلمین جامع مسجد اصلاح بین المسلمین میں کہیں جنا کر. ہاں مومن اور منافق کی پہچان اور مومن اور منافق کی تمیز تو اور میں نہیں کریں گے. یہ میرا رب کرے گا یا رسول فرمائے گا یا علی کی محبت کرے گا. بات سادہ سی ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو توجہ رکھیں. یہ میں ایک اور بات آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں تاکہ ہر چیز کھول کے آپ کے سامنے آ جائے. ہر چیز سمجھنے کے اندر آپ کو آسانی مل جائے. وہ چیز کون سی ہے؟ میں نے کہا توجہ کرنا. مشکات المصابیح کی یہ روایت ہے. بتانا میرا کام ہے, اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے. امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. نہج البلاغہ کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. مشکات المصابیح کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا, بیان کیا گیا. منبر کبھی نماز کے لیے لگتا ہے, منبر کبھی روزے کے مسائل کے لیے لگتا ہے, منبر کبھی زکوٰۃ کے لیے لگتا ہے, منبر کبھی توحید کے لیے لگتا ہے, منبر کبھی رسالت کے لیے لگتا ہے, منبر کبھی حضرت عیسیٰ کو بیان کرنے کے لیے لگتا ہے تو منبر کبھی جناب موسیٰ کو بیان کرنے کے لیے لگتا ہے تو منبر کبھی جناب آدم علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے تو منبر کبھی جناب نوح علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے لگایا گیا. آج تاریخ نوٹ کرو, غدیر خم کا مقام ہے. میرے آقا نے فرمایا آج منبر لگاؤ. حضور ہونے کیا لگا ہے؟ روزے کا مسئلہ نہیں, زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں, توحید کا مسئلہ نہیں, رسالت کا مسئلہ نہیں. حضور ہونے کیا لگا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا منبر لگاؤ. آج اللہ کا حکم ہے علی کی شان بیان کی جائے. روایت نہ ہو حضور, روایت نہ ہو, حدیث نہ ہو. بندہ مجرم بھی ہے, بندہ ظالم بھی ہے, بندہ گناہگار خطاکار بھی ہے, سزا کا حقدار بھی ہے. اور اگر روایت ہو تو خدا کی قسم ہے کچھ نہیں مانگتا, کم از کم دونوں ہاتھ بلند کر کے علی علی کیا جائے. مانگتا کچھ نہیں, پھر علی علی کیا جائے. میرے آقا کے جملے دیکھیں. فرمایا سنو لوگو بغدیر خم من اخذ بیت علی. حضور کھڑے ہوئے, منبر بنا, ہاتھ پکڑا علی کا, بلند کیا ہوا کے اندر. میرے آقا کا پہلا جملہ الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے لوگو کیا تم جانتے ہو میں نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہوں؟ عرض کی سب نے مل کر قالوا بلا یا رسول اللہ. حضور ہم مانتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس بات کو مانتے نہیں, بلکہ ہاں خدا کی قسم ہے آپ ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, افضل ہیں. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا تو سنو الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ. اور پھر یہ بات بھی مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہر مسلمان کی جان کا والی ہوں. قالوا بلا. آقا نے جب یہ فرمایا
کل کائنات کے سامنے ایک جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں حضور، آپ کی یہ بات بھی حق ہے، آپ ہر مومن کی جان کے مالک ہیں، آپ کی یہ بات بھی حق ہے، آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب بھی ہیں اور زیادہ اس پر حق بھی رکھتے ہیں۔ اب سنیے گا، میرے آقا نے وہ آخذہ بید علی، اپنے پیارے علی کا ہاتھ ایسے بلند کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، تو سنو، اگر میری یہ باتیں مانتے ہو تو تیسری بات بھی مان لینا۔ اصحاب نے عرض کی، حضور بھلا کیوں نہیں، فرمانا آپ کا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہے۔ میرے آقا نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا، کہا اے کائنات والو، دیکھو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور پھر جو مجھے مولا سمجھتا ہے اس کا علی بھی مولا ہے۔ اللہ توجہ عزیزان گرامی، ہم جب اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر الحمدللہ ہم نے حیا بیان کی تو حق ادا کیا، ہم نے اگر ایمان کو بیان کیا تو حق ادا کیا، ہم نے اگر توحید بیان کی تو الحمدللہ حق ادا کیا، ہم نے اگر رسالت کی بات کی تو حق ادا کیا۔ آج ہم علی کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حضرت کیڑا موضوع چھیڑ لیا جے، میں کیا موضوع ہی سارے چھیڑنے آ، لیکن اج تینوں پتہ ہونا چاہیے وقت علی علی کرن دا ہے۔ اج موضوع علی دا چھیڑیا۔ میرے آقا نے فرمایا، دیکھو لوگو، میں علی کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں لہراتے ہوئے یہ کل کائنات کو کہہ رہا ہوں، من کنت مولا فعلی مولا۔ آگے میرے آقا نے پھر دعا کی، اور سنو سنیو، اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اللہم والے من والا ہو وعد من آدھا ہو، فلقیہ عمر بعد ذالک فقال له ہنیا یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اور سونا سنی، آج اپنے عقیدے پہ فخر کر۔ میرے آقا نے ایسے ہاتھ اٹھائے، یا رب ذوالجلال والاکرام، میں دعا کرتا ہوں جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے تو محبت کر لے۔ وعادن من آدھا ہو، یا اللہ تو ہر اس بندے کو اپنا دشمن بنا لے جو علی کو دشمن بناتا ہے، ہر اس بندے کو اپنا دشمن بنا لے جو علی کو دشمن بناتا ہے۔ آگے سنیے، مزے کی بات ہے، من نادا ہو فلقیہ ہو عمر ہو بعد ذالک فقال له ہنیا یبن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا، حدیث کا پتہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا توجہ کر، میرے عمر پاک صبح اٹھے، سب سے پہلے جا کے حضرت علی سے ملاقات کی، حضرت علی سے کہا، اے علی مبارک تمہیں، میں عمر دینے آیا ہوں، اے عمر وہ مبارک کون سی ہے؟ کہا اے مولا علی وہ مبارک یہ ہے، آج آپ نے صبح اس حال میں کی ہے کہ کائنات کے اندر جتنے مومن مرد ہیں اور جتنی مومن عورتیں ہیں، کائنات کے اندر جتنے مومنین موجود ہیں، قسم بخدا عمر کہتا ہے عمر سمیت علی ہر ایک کا مولا ہے، مولا۔ کہنے والا کون ہے؟ عمر۔ آئے ہائے، پہلی مبارک کنے دیتی؟ اور بولو نا لیں نہیں کم ہے، پہلی مبارک کنے دیتی؟ اچھی بولو، پہلی مبارک کنے دیتی؟ ہائے 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 آئے ہائے ہائے، میں صدقے جاواں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے ایسے کیا، حضرت عمر نے ایسے کیا۔ میں نے کہا انسان دا بچہ بن، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو سب تو پہلا مولا یعنی کہ ولایت یعنی کہ مولا کل مومنن، ہر مومن دا مولا ہوندی جڑی مبارک دیتی وہ بھی حضرت عمر پاک دیتی۔ حضرات عزیز وقار توجہ، یہ باتیں
ابھی تو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان نہیں ہوگا، 2 سے 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب تھوڑا سا آگے تو چلیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اپنے ایک خطبے کے اندر، حضرت عاصم اس روایت کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے نبی کے پیارے داماد علی کا ایک اور مقام ہے۔ اچھی بولو، اینڈ والے تھکے ہو، ویکھو نا اینڈ والے نہیں آواز کٹی، اچھی بولو بھائی۔ ہاں حضرت علی دا ذکر ہے، یہ ہاتھ نہ لکاؤ، اونج بڑیاں آوازاں مار دیو، انج کر دیو، ہاں جی نون لیگ والے انج کر دیو، پی ٹی آئی والے انج کر دیو، فلانے انج کر دیو۔ اج تے شیر خدا دا ذکر ہونا، انج کرو نا ذرا، پتہ لگے جناب۔ سانو کوئی پرابلم نہیں تواڈے نون لیگ یا پی ٹی آئی نال، مزے لو، دنیا تے آئے ہو کچھ تے کرنا ہے، لیکن جدو شیر خدا دا ذکر آئے تو پھر انج نہیں ہونی چاہیے، انج ہونی چاہیے۔ جناب حسن کا خطبہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔ حضرت عاصم راویہ بذات خود بیان کرتے ہیں میں نے امام حسن کا خطبہ سنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ خطبہ کیا سنا؟ آپ نے فرمایا تم نے میرے باپ امیر المومنین علی شیر خدا آپ کی بڑی شانیں سنی ہے، لیکن میں ان کا بیٹا ہوں، بڑے قریب سے جانتا ہوں۔ جی جناب بتائیں کتنے قریب سے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ابا جان حضرت علی شیر خدا جب کسی جنگ کے لیے نکلتے تو میرے آقا فرمایا کرتے تھے اے میرے حسن دیکھو نا اپنے باپ کی طرف۔ حضور کیا دیکھوں؟ کانا جبرائیل ان یمینہ و میکائیل علیہ السلام ان یسارہ۔ کہا دیکھو علی جنگ لڑنے جا رہا ہے، دائیں جبریل جا رہا ہے، بائیں میکائیل جا رہا ہے۔ عام سی بات ہے، دائیں جبریل جا رہا ہے، بائیں میکائیل جا رہا ہے۔ حضور بھیجا کس نے ہے؟ بھیجنے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ اور دیکھو تھوڑا آگے چلو، مقام خیبر ہے، اچھی بولو یار۔ یہ میرے پاس صحیح مسلم کی کتاب موجود ہے، مقام خیبر ہے۔ خیبر کئی دنوں سے میرے آقا روزانہ نکلتے ہیں، فتح نہیں ہوتا۔ کبھی تلوار لے کے کوئی نکل رہا ہے، کبھی کوئی 1 دستہ 2 دستے 3 دستے گئے، خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ یہودی بڑی مضبوطی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ سمو جا کے، دن چڑھے گا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور دن چڑھے گا فیصلہ ہو جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں دن چڑھے گا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور اتنے دنوں سے ہم خیبر پر وار کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ میرا آقا نے فرمایا اب میں کہہ رہا ہوں دن چڑھے گا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں دن چڑھے گا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ میرے آقا نے فرمایا سو جاؤ، دن چڑھے گا فیصلہ ہو جائے گا۔ کل صبح میں نے جھنڈا اور تلوار دینی ہی اس کو ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہو، رسول بھی محبت کرتا ہو، اور جو بذات خود بھی اللہ سے محبت کرتا ہو، رسول اللہ سے محبت کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھماؤں گا، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھماؤں گا۔ حضور ہوگا کیا؟ فرمایا یفتح اللہ، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے دے گا سارے۔ اور سنو یار، فبات الناس یذوقون لیلتہم، سارے اصحاب ساری رات سوئے نہیں۔ کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کنو لبے گا، کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کنو لبے گا، کوئی دل ہی دل میں سوچ رہا ہے مجھے ملے گا، کوئی دل ہی دل میں سوچ رہا ہے وہ بازو میرا ہوگا، وہ تلوار میری ہوگی، وہ بیجا مجھے جائے گا، وہ جانا میرا ہوگا، وہ فتح میرے ہاتھ پہ ہوگی۔ ہر ایک کسی گفتگو کے اندر ہے
दिन हुआ कोई इंज करके अगे पिया होता है, कोई इंज करके अगे पिया होता है, कोई दाएं से हुजूर को होके दिखाता है हुजूर मैं आ गया, कोई बाएं से हुजूर मैं आ गया, कोई पीछे से हुजूर मैं आ गया, कोई आगे से हुजूर मैं आ गया। मेरे आका सीढ़ियां उठा के देखते हैं, तुम पीछे हो जाओ, अईना अली में मेरा अली किथे जे। हाय हाय हाय, सही मुस्लिम की यह रिवायत है। बीमारी पड़ती है तुम्हें बयान करते हुए, क्यों? क्योंकि अली अली होता है। हाँ जी, मेरे आका ने ऐसे अड़ियां उठा, कहा अली किधर है, मेरा अली किधर है? असहाब कहते हैं हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यस्तकी ऐनैहि, अली की आंखें दुख रही हैं, अली की आंखें चुभ रही हैं, अली तो अपने खेमे में है। मेरे आका ने फरमाया फारसिलू इलैहि फौतिया बिही, जाओ उसे लेके आओ, जाओ आंखें दुख रही हैं, नबी जाने या खुदा जाने या अली जाने, आंखें दुख रही हैं, बुला लाओ। गए अली, हुजूर बुला रहे हैं, जनाबे शेरे खुदा उठे हुजूर की बारगाह में। मेरे आका ने क्या किया? फबासा का रसूलुल्लाह फी ऐनैहि वदअ लहु फबरा, मेरे आका ने अपना लुआबे दहन निकाला, अली की एक आंख में, अली की दूसरी आंख में। अली आ गया है, मुस्तफ़ा खड़े हैं, लुआबे दहन निकाला, दाईं आंख के अंदर बाईं आंख के अंदर, देखने को वो लुआबे दहन है, लेकिन कसम बा खुदा हजरत अली कहते हैं उस दिन के बाद ना आंख चुभी है, ना आंख दुखी है, ना नजर में कमी आई है, बल्कि नजर भी बढ़ गई है, नूर भी बढ़ गया है। फबासा का रसूलुल्लाह फी ऐनैहि, आंखों के अंदर लुआबे दहन डाल दिया गया। मेरे आका ने क्या फरमाया? अच्छा अली अब बता। हुजूर ठीक हूँ। हत्ता कअल्लम यकुन बिही वजहुन फाताहु राया, मेरे आका ने एक हाथ के अंदर झंडा, दूसरे के अंदर तलवार, कहा अली मैंने रात को ही कह दिया था, और झंडा उसको दूंगा जिससे रब मोहब्बत करता है, झंडा उसको दूंगा जिससे रसूल मोहब्बत करता है, झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह रसूल दोनों मोहब्बत करते हैं। फरमाया अली जा, फतह तेरे हाथ पे लिखी है। मेरे अली निकले, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरे अली निकले। नहजुल बलागा ये किताब गवाह है, हजरत अली बजाते खुद जब निकले सबसे पहले वहाँ मशहूर बहादुर यहूदी जिसका नाम हारिस है, खुद को पहलवान कहने वाला, खुद को जंगजू कहने वाला, खुद को खैबर का सबसे अजीम जंगजू कहने वाला, बड़े जुस्से वाला सामने खड़ा है। अली पहले मुझसे मुकाबला कर, खैबर बाद में है। मेरे अली ने फरमाया तू सामना कर, तेरे जैसे हजार भी हो, अली का एक बार काफी है मुकाबले के लिए। सबसे पहले हारिस आया, खुदा की कसम है अली का एक बार था, गर्दन उधर पड़ी है, जुस्सा उधर पड़ा है। आगे निकले सबसे जंगजू जिसका नाम मरहब है, खुद को मरहब कहने वाला, कहता अली तूने मेरे भाई को मारा है, ये हारिस मेरा भाई था, अब बदला लेने के लिए मैं आया हूं। देखो जिरा भी डबल है, देखो जंगी हेलमेट भी डबल है, देखो तलवार भी बड़ी तगड़ी है। मेरे अली ने फरमाया आ जाना तुम्हारा काम है, हर चीज को निस्तो नबूद कर देना मैं अली की तलवार का काम है। आप मैदान लगाते हैं। वो कहने लगा जानता है मुझको खैबर, मरहबे खैबर हूं मैं, हूं सलाह आजमुदाकार और बेडर हूं मैं, आके मैदान में हरीफों को झुका देता हूं, जिस गरीस त्यागो वाले को हिला देता हूं। अली तू मुझे जानता नहीं है, अरब मुझे जानता है, तू मुझे जानता नहीं है, मशरक व मगरब मुझे जानता है, तू मुझे जानता नहीं है, अरब का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। मेरे आका के प्यारे दामाद हजरत अली ने फरमाया सुन सुन और चुप हो जा। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा, फरमाया तू अपना छोड़, तू मुझे नहीं जानता, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मेरे रब ने मुझे शेर कहा। तू भी मुझे जानता नहीं, तुझे मान होगा खैबर के लोगों पर, मशरक व मगरब के लोगों पर, तुझे मान होगा अपने कले पर, अपनी सरजमी पर, अपने भाइयों पर, तुझे मान होगा अपनी सरजमी के जवानों नौजवानों बादशाहों पर, लेकिन तेरा सामना अली से है कि जिस अली पर मान कुल कायनात को है, आका को भी है, रब्बे जुल जलाल वल इकराम का
میں ایک خاص تحفہ ہوں اپنے نبی کی طرف، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، آجا تیری 2 سریں ہیں، علی کو پرواہ کوئی نہیں، تیرے 2 ہیلمٹ ہیں، علی کو پرواہ کوئی نہیں، تیری بڑی تیز تلوار ہے، علی کو پرواہ کوئی نہیں، اوے مقابلہ کر، سمتنی الذی ام حیدر، میں بھی ماں کا وہ بیٹا ہوں اور جسے حیدر بھی کہا جاتا ہے، اسد یعنی کہ شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ اوے سنو مومنو، یہ جناب علی تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں جھنڈا ہے، آیا مرحب، اپنے آپ کو جنگجو کہنے والا، پہلا بار کیا، حضرت علی نے روکا، دوسرا بار کیا، حضرت علی نے روکا، تیسرا بار کیا، حضرت علی نے روکتے ہوئے ایک بار اس کے سر پہ کیا، خدا کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے، تلوار سر پر لگی، ہیلمٹ کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے، کھوپڑی کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے جب جبڑوں تک پہنچی، تلوار کھینچتے ہوئے، یہ میرے علی کے جملے تھے، اور تجھے پتہ نہیں آج مجھے بیچنے والا میرا خدا ہے یا مصطفیٰ بن کے 2 3 4 5 6 زیرے لے کے آ، بن گیا، تجھے پتہ نہیں علی کو اللہ نے بھیجا ہے یا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جی ہون دس نا، اے ہون دس، ہون تو کرے مقابلہ، ایک تلوار وجی آ، دوویں ہیلمٹ بھی گئے، او جنگاں والے ہیلمٹ تساں ویکھے ہونے نے، ہاں بڑے تگڑے لوہے دے ہیلمٹ بنے ہوندے، ہاں جی تو 2 پائے ہون، کیوں 2 پائے سو؟ ڈر پہلے گیا ہے، تو اس گل تے گو ڈارو پہلے گیا ہے، 2 کیوں پائے ہو؟ 2 زرہ کیوں پائی ہو بھائی؟ کی تکلیف ہے تینوں تو 2 زرہ پا کے آنے؟ کی تکلیف ہے 2 ہیلمٹ پائے نہیں؟ انہوں پتہ ہی میرا بھی کسی عام بندے نہ مقابلہ نہیں ہونے والا، نام نامی علی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں وقت پورا ہو گیا ہے، خطبہ تو اب یادہ بھی کوئی نہیں ہوا، ہاں جی لیکن وقت کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میرے علی شیر خدا وہ ہیں جن کے بارے میں یہ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی میں نے روایت پیش کی ہے کہ صحاب کہا کرتے تھے، ہم نے جب کسی مومن کسی منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی وہاں ہم کچھ نہیں کرتے تھے، ہم علی علی کرتے تھے، اچھی بولو، ہم کچھ نہیں کرتے تھے، ہم اچھی ذرا ہم۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، خبردار خبردار ہوشیار باش، الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ جب ابو بکر کا نام آ جائے سینے کھل جاتے ہیں، عمر پاک کا نام آ جائے سینے، کیونکہ ہم کہتے ہیں علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے، اور جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے، اچھی یار اچھے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے۔ کیوں جی ہم دعوے سے کہتے ہیں جو اصل علی سے محبت کرنے والا ہے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، میرے علی نے فرمایا اے کائنات والو سن لو، جو مجھے ابو بکر پر فضیلت دے یا عمر پر فضیلت دے، خدا کی قسم ہے مجھ علی کو پتہ چل جائے میں اس کو پکڑ پکڑ کے کوڑے مرواؤں گا، کوڑے مار مار کے کہوں گا خبردار مقابلہ نہ کروا، علی علی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے، اس دل پر تالے نہیں لگتے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود فرمایا تھا اے ابو بکر تیری مثل بھی کائنات میں کوئی نہیں، اے عمر تیری مثل بھی کائنات میں کوئی نہیں، اے عمر تیرا ایک ایک
کمل میں علی کو اپنی جان سے بڑھ کے پیارا لگتا ہے۔ میں کہا پھر بتانا، جس اسینے کے اندر علی پاک کی محبت ہو، پھر یہ محبت خود کہتی ہے ایتھے عمر بھی ہونا چاہیے، ایتھے ابو بکر بھی ہونا چاہیے، ایتھے عثمان غنی بھی، ایتھے سب ہونے چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہی تو یہ ہے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے علی زادوں نے بتلایا، حفاظت کر کے عثمان کی۔ حضرت عثمان پر منافقین نے جب دعویٰ بولا ہو، میرے علی کو پتا چلا، کہا حسن اٹھ، حسین اٹھ، عثمان کا پہرا دو جا کے۔ عثمان پر پہنچنے والی تلوار پہلے تجھ پر پہنچے، بعد میں عثمان پر پہنچے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی زادوں نے بتلایا، حفاظت کر کے عثمان کی، جو رکھیں بغض عثمان کا علی والے نہیں ہوتے، جو رکھیں بغض عثمان کا۔ کون عثمان؟ ذو النورین عثمان۔ کون عثمان؟ تستحیہ الملائکہ، اور جس سے فرشتے حیا کریں اس کا نام عثمان ہے۔ کون عثمان؟ نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں ہیں وہ عثمان۔ کون عثمان؟ ساری زندگی آقا پر مال جان نشاور کرنے والا عثمان۔ کون عثمان؟ جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے رب نے بخش دیا ہے، محمد راضی ہو گئے ہیں، وہی عثمان ہیں جو رکھیں بغض عثمان کا علی والے، علی والے، علی والے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے۔ اچھی بولو، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے۔ اللہ رب العزت تھوڑا بہنا قبول فرمائے تے ساڈا سب دا مل کے علی علی کرنا بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جس طرح اسی حضرت علی دا نعرہ مار کے آپ دے نال محبت کرنے ہیں، اسی طرح اللہ سانو حضرت علی پاک دی سیرت دے نال بھی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں جی حضرت علی پاک دی سیرت کیوں مانگ دے ہو؟ میں کہ توجہ کر، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت نے بعد النبیین والمرسلین، اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کے بعد کائنات کے سب سے خوبصورت جو 4 دل پیدا فرمائے ہیں، ایک ابو بکر دا ہے، ایک عمر دا ہے، ایک عثمان دا ہے، تے چوتھا میرے آقا نے فرمایا کائنات کے پاک باز بندے انبیاء اور رسولوں کے بعد یہ 4 ہیں، تے دسو پھر انہاں دی سیرت دی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی، اللہ سانو حضرت علی پاک دی سیرت تے بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔